سے محنت کر گئے، سب کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے باوال بلند ہماری آج کی یہ مجلس اعزا بسلسلہ ایصال ثواب میاں عظمت رہا الرضا مغل مرحوم، ان کی مرحومہ اہلیہ، ان کی مرحومہ ہمشیرہ اور جتنے بھی مرحوم اہل ایمان نور ایمان ہے اس نور سے رحمت کر گئے، سب کی خدمت میں ایصال ثواب کے لیے ہے اور سب کے حق میں دعائے مغفرت کے لیے ہے۔ آپ سب سے اپیل ہے اس مقصد کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك اللہ ربنا۔ اس تلاوت پاک کا اجر و ثواب ارواح طیبہ انبیاء و مرسلین، شہداء و صدیقین، محمد و اہل بیت محمد چہارہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، اور ان کی محبت و مودت کا نور اپنے قلوب میں سجا کر اس دنیا سے رحلت کرنے والے جمیع مومنین اور مومنات بالخصوص مذکورین، ان سب کی خدمت میں ہدیہ کرنے کے لیے بآواز بلند شہدائے اسلام، شہدائے کربلا اور شہدائے مکتب کربلا جن کی جانیں راہ حق میں قربان ہوئی ہیں، سب کو سلام پیش کرنے کے لیے بآواز بلند شہداء کے قاتل، ظالم، دہشت گرد جنہوں نے پاکستان بلکہ پورے عالم اسلام میں بدامنی کو پھیلایا ہے، امن و امان کو ختم کیا ہے، ان ملائین کی شکست و ذلت اور مکمل بہتنی کے لیے بآواز بلند ہم سب کا ایمان ہے کہ مجلس ذکر اہل بیت رسول علیہ السلام ہمارے لیے باعث ہدایت ہے، موجب نجات ہے، ہمارے مرحومین کی بخشش کا وسیلہ ہے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ۔ تو اسی طرح یہ پاک ذکر ہماری حاجات کی برابری اور مشکلات کی مشکل کشائی کا بھی وسیلہ ہے۔ جو صاحبان حاجت ہیں ان کی حاجت روائی کے لیے، جو صاحبان مشکل ہیں ان کی مشکل کشائی کے لیے، جو مریض اور بیمار ہیں ان کی شفائے کامل و عاجل کے لیے، جن کی آغوش اولاد سے خالی ہے ان کی آبادی کے لیے، اور جو بھی کوئی تمنا لے کے آئے ہیں ان سب کی تمناؤں کے پورا ہونے کے لیے بآواز یہ صلوات آپ نے اکیلے پڑھی ہے، یہ ملائکہ نے بھی پڑھی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آیت میں پہلے اپنے صلوات بھیجنے کا حوالہ دیتا ہے، پھر ملائکہ کے صلوات بھیجنے کا حوالہ دیتا ہے، پھر آپ اہل ایمان کو آرڈر کرتا ہے کہ چلو اس راستے پر جس پہ میں چلتا ہوں اور کرو وہی کام جو میں نے اپنے ملائکہ سے کرانا رکھا ہوں۔ تو ملائکہ بھی صلوات بھیجتے ہیں، اور جن پہ صلوات بھیجتے ہیں پہلے ان کے عاشق ہوتے ہیں تو صلوات بھیجتے ہیں۔
تو جبری صلوات نہیں ہے، محبت والی صلوات ہے، اور مزہ بھی اس عبادت کا ہوتا ہے جو محبت کی بنیاد پر کی جائے۔ ڈنڈے کی بنیاد پر اگر عبادت کرائی جائے تو وہ مجبوری والی عبادت ہوتی ہے۔ وہ مجبور ہو سکتا ہے کہ بے دلی عبادت کرے، نہ چاہتا ہو اور کرے، مجبور ہو کے کرے، اور جو مجبوری کی عبادت ہوتی ہے اس کو لوگ عبادت سمجھتے ہیں، وہ حقیقت میں عبادت ہو۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، اور آپ کا ہر لمحہ عبادت ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے ہر لمحے دل میں حب علی موجود ہو۔ ویسے آپ کے دل میں حب علی ہے، جتنی ہے اتنی نعرہ حیدری، تو ماشاءاللہ یہ کس وقت ہوتی ہے اور کس وقت نہیں ہوتی؟ ماشاءاللہ کیا عجیب نعمت الہی ہے کہ جو اللہ نے آپ کو ایسی دے دی ہے کہ آپ کے قلب میں حب علی ہر وقت ہے، اور ہر وقت آپ اس نور سے منور ہیں، اور نتیجتاً آپ کی سانس بھی عبادت بن جاتی ہے۔ کتنا بدبخت ہے وہ شخص جو بغض علی رکھتا ہے، کتنا محروم ہے وہ شخص جو اپنے سینے کے قلب میں حب علی کی بجائے بغض علی کو پالتا رہتا ہے۔ پتہ نہیں علی کتنا بلند ہے، جس طرح نام بلند ہے اسی طرح علی کی حقیقت بلند ہے۔ اللہ نے بڑا چن کر نام رکھا ہے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں اور آپ سے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، علی کا نام علی کس نے رکھا؟ ذرا اپنا عقیدہ بتائیے، علی کا نام علی کس نے رکھا؟ سب مانتے ہو اللہ نے رکھا۔ خوب، ہم جو بچوں کے نام رکھتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک امید سی ہوتی ہے کہ یہ میں نے اچھا سا نام چنا ہے، امید ہے کہ یہ بچہ اپنے نام کی لاج رکھے گا۔ مثلا سادہ سا نام ہے غلام حسین، ہے نا؟ میرے خیال میں آج کل تو یہ مطلوب ہوتا جا رہا ہے۔ آج کل تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے نئے نئے فضول قسم کے الفاظ سن کے لے آتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے، اور اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ کوئی نمایاں نام بول کے کہنا ہو۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں، تو غلام حسین ایک نام ہے، ایک بچے کا آپ نے منتخب کیا، آپ نے رکھ دیا، لیکن دل میں یہ تمنا یا امید لے کے رکھا کہ انشاءاللہ یہ بچہ اپنے نام کی لاج رکھے گا اور اپنے آپ کو امام حسین کا غلام ثابت کرے گا۔ ایسا ہی ہے، یہ آپ کی امید ہوتی ہے، لیکن مستقبل میں کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ جس امید پر آپ نے جس تمنا پر آپ نے یہ نام رکھا تھا وہ اس نام کی لاج رکھے، کیونکہ ہو سکتا ہے نام پہ باپ نے علی شیر رکھا ہو اور ہو تو اور بلا ہے نا ایسا، تو ہو سکتا ہے وہ نام کی لاج رکھے اور امام کا غلام بنے، ہو سکتا ہے غلام نہ بنے اور الٹا دشمن حسین ہو جائے۔ اس قسم کی گنجائش تو موجود ہے۔ تو جو نام منتخب کرنے والا ہوتا ہے وہ ایک امید تو رکھتا ہے، ایک تمنا تو رکھتا ہے، لیکن اپنی تمنا کے مطابق کسی چیز کو ڈھالنے کا وہ اختیار نہیں رکھتا۔ لیکن اب ذرا ادھر آئیے، علی کا نام کس نے چنا؟ اللہ نے بھی امید کی ہوگی کہ علی یہ بچہ علی بن جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یعنی کیا ہم اپنے اللہ کے بارے میں بھی عقیدہ رکھیں کہ وہ بھی تمنائیں کرتا رہتا ہے، وہ بھی امیدیں لگائے رکھتا ہے؟ جی ذرا عقیدہ توحید کو تھوڑا سا کھنگالیے، اپنے اندر جو آپ کا عقیدہ توحید ہے اس پر ذرا غور کیجئے اور میرے سوال کا جواب دیجئے، کیا ہم اللہ کو بھی ایسا اللہ مانے جو تمنائیں کرتا رہتا ہے، امیدیں لگائے رکھتا ہے؟
اور اگر اللہ کی شان سے یہ بعید ہے، اللہ کی شان اس سے بلند ہے کہ وہ امیدیں لگائے، وہ تو جو کرتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اس کا فرمان ہوتا ہے یا اس کا جو منصوبہ ہوتا ہے وہ کبھی ناکام وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اب اگر ہم اس نام کے چناؤ پہ غور کریں اور نام کے انتخاب کی بات پہ توجہ کریں تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا پہلے اس نے اس بچے کو علی بنانے کا پروگرام بنایا تھا تو نام علی رکھا۔ علی کا معنی کیا ہے؟ بلند، بلندیاں علی پہ عاشق ہیں، بلندیاں علی پہ عاشق ہیں، چونکہ اس پہ عاشق ہیں اس لیے تمام بلندیوں میں رہنے والے بھی اس کے عاشق ہیں۔ ہمارے لیے لفظ بلندی یہی استعمال ہوتا ہے کہ ادھر جب ہم دیکھتے ہیں تو اوپر سب کچھ ہم سے بلند ہے۔ ملائکہ کی بستی کہاں آباد ہے؟ عرش منتلے ہی میں، پہلے آسمان پہ بھی ہے، آسمانوں میں ہے، عرش میں ہے، کرسی میں ہے۔ ملائکہ ان بلندیوں کے رہنے والی مخلوق ہے۔ عالم بالا، ملائے اعلیٰ، یہ لفظ آپ کے اردو میں بھی آتے ہیں اور آپ بولتے بھی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عربی الفاظ ہوتے ہیں اور ہمارے لوگوں میں جاری تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کے مفاہیم سے پوری طرح آشنا ہوتا ہے نا۔ عالم بالا کا لفظ فارسی میں آتا ہے، ملائے اعلیٰ کا لفظ عربی میں آتا ہے۔ یہ سارا ماحول کون سا ہے؟ بلندیوں والا، ٹھیک ہے، ہم سے بلند۔ جدھر ہمارا سر ہے اس کو بلند کہتے ہیں اور سر کی جانب سب بلندیاں ہی بلندیاں ہیں۔ وہاں ہے آباد ملائکہ کی بستی، اور ہم کہاں آباد ہیں؟ زمین کی طرف، زمین بستی میں ہے اور وہ بلندی میں ہے۔ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی اس ذکر علی تو کتنا بلند ہے کہ بلندیوں والے اپنی مزید بلندی کے لیے بستی کا سفر کرتے ہیں۔ صفری کا سفر کرتے ہیں، عالم بالا سے نیچے والے عالم کی طرف تشریف لے آتے ہیں۔ عجیب ہے اگر انسان احادیث پیغمبر کو اس نظر سے دیکھے تو ذرا غور کر، اس حدیث میں تجھے کیا نظر آتا ہے کہ الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارا لملائکۃ الرحمہ۔ ذمہ داری کے ساتھ آپ حضرات آگاہ ہیں، یہ حدیث وہ ہے کہ جس کو تمام مفسرین و محدثین اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے اور قبول کیا ہے۔ مودت فی القربہ، محبت اہل بیت کے بارے میں رسول اکرم نے پتہ نہیں کیا بولا، کیا کچھ بولا۔ جمع کریں تو پھر ہماری حالت اس کو سمجھنے میں پریشان ہو جائے گی، لیکن میں ایک حوالہ دے رہا ہوں۔ کیا رسول عالم عظیم بولے اور فرمایا علا، علا وہاں استعمال ہوتا ہے، یہ علا حمزے کے ساتھ ہوتا ہے، یہ عین والا علا نہیں ہوتا، حمزے والا علا۔ علا یعنی یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کسی کو زیادہ متوجہ کرنا اور خبردار کرنا اور ہوشیار کرنا۔ یعنی یاد ہے سچے کو جگہ منا، لیکن تو صحیح سچے کو جگانا سے نعرہ حیدری ایسا کرتے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ علا بیدار کرنے کے لیے ہوتا ہے، متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، متنبہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے علا کا لفظ استعمال کیا، فرمایا علا ومن مات علی حب آل محمد۔ کان کھول کر سن لو اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ، بیداری کے ساتھ سن لو کہ جو شخص بھی حب آل محمد پہ مرتا ہے، آپ کے سینے میں حب علی ہے، کب تک رہنا چاہیے؟ مرن کو 5 منٹ پہلے ختم تھی۔ آپ کی ذمہ داری پھر قیامت تک قبلہ ہو جائے گی۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے جب تک روح نہیں نکلتی تو اس
اس محبت کی حفاظت کر، جب آ جائے اسرائیل اور کرے روح قبض ایسی حالت میں کہ تیرے قلب میں حب علی کا نور موجود ہو، پھر بے پرواہ ہو جا، اب تجھ سے کوئی حب علی چھین نہیں سکتا۔ اللہ کا ولی مولا، بلند اللہ کا ولی مولا، محمد کا وسیع مولا، سخی مولا، جری مولا، تیرا مولا میرا مولا، حیدری۔ بس ہماری ذمہ داری موت کے آثار نمودار ہونے تک حب علی کی حفاظت، ٹھیک ہے؟ ابھی موت نہیں آئی ہوتی، آثار آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ملک الموت نظر بھی آ جاتا ہے مرنے سے۔ اسے فارسی والے کہتے ہیں آستان موت، ہماری فقہی زبان میں کہتے ہیں، حدیث کی زبان میں حالت احتضار، موت کے آثار نمایاں ہو جائیں، مرنے والے کے سامنے یہ روشن ہو جائے کہ ہوں میں گیا، اب میری آ گئی۔ اس حالت کے طاری ہونے تک حب علی کی حفاظت میری اور تیری ذمہ داری ہے۔ آ جائے اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے اور تیرے سامنے روشن ہو جائے کہ بس اب میرا وقت قریب ہے، بے پرواہ ہو جا، حب علی اب نہ تجھ سے جدا ہوگی نہ تو بے علی سے جدا ہوگا، حتیٰ کہ موت کا ماحول بھی تجھے اس محبت سے جدا نہ کرے گا، قبر کا ماحول بھی تجھے اس محبت سے جدا نہ کرے گا، محشر کی آفت بھی تجھے اس محبت سے جدا نہیں کرے گی۔ تیری میری ذمہ داری ہے کیا کہ موت کے آثار کے نمایاں ہونے تک میں اس محبت کی۔ اب پاک پیغمبر فرما رہے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد، موت آئے تو وہ محب آل محمد ہو، موت آئے تو وہ محب آل محمد ہو۔ رسول اکرم کا ایک ایک حرف لائق غور ہے۔ من مات علی حب، یعنی موت آئے حب آل محمد پر، اب کیا ہوگا؟ اس محب اہل بیت کو کیا کیا تحفے، کیا کیا تمغے ملیں گے، مختلف۔ رسول اکرم کی یہ حدیث تو بہت لمبی ہے، تفسیر کبیر میں بھی ہے، علامہ کلینی نے بھی اسے نقل کیا ہے، علامہ زمخشری نے بھی اسے نقل کیا ہے، اور بہت ساری کتابوں میں ہے، یعنی تمام حدیثوں میں کتابوں میں ہے کہ جو محب آل محمد ہو کے فوت ہوا، اب اس کے ساتھ اللہ نے کیا کیا سلوک کرنا ہے، کیا کیا تحفے اسے دینے ہیں، کیا کیا تمغے اسے دینے ہیں، پتہ نہیں۔ آپ تو فقط ایک نشان حیدر پہ رکے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اللہ کے پاس کیا کیا تمغے، بلکہ نشان حیدر دینے والا ہو سکتا ہے کسی نالائق کو نشان حیدر دے دے، لیکن ادھر سے جو تمغہ آئے گا اس میں کبھی کوئی خطا نہیں ہوگی، لائق کو ہی ملے گا نا، نالائق کو تو ادھر سے نہیں ملتا۔ اتنا رشوت سفارشیں چل رہی ہے، لیکن وہاں تو یہ سب کچھ نہیں چلتا۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو حب آل محمد پہ مرا، جعل اللہ قبرہ، اللہ بنا دیتا ہے اس کی قبر کو مزارا لملائکۃ الرحمہ، رحمت کے ملائکہ کے لیے مقام زیارت۔ اب بتائیے ہماری قبر کسے کہتے ہیں؟ مٹی کی ایک ڈھیری کو قبر کہتے ہو نا بھائی۔ ضروری ہے کہ اوپر سونا لگا ہوا، ضروری ہے کہ ماربل لگا ہوا، ضروری ہے کہ وہ کوئی چپس لگی ہوئی ہو یا پکی اینٹیں یا سیمنٹ لگی ہوئی ہو، نہ، بس تیرا جسم بعد از موت اس گڑھے میں رکھ کے دفن کر دیا جائے اور اوپر وہی مٹی ڈال کر ایک چھوٹی سی ڈھیری بنا دی جائے، یہ تیری خبر ہے۔
اور جہاں اس قسم کی قبریں ساری ہوں اور کوئی درمیان میں پکی قبر موجود نہ ہو تو بسا اوقات ہمارے کچھ لوگ ڈرتے ہیں اور رات کو ایسے قبرستان میں جانا ہی مشکل ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ قبرستان میں بندے ڈرتے نہیں، خوش تھی ڈر دینا، جبکہ ہوں بھی ایسی ساری کچی کچی قبریں اور جن میں کوئی لائٹ بھی نہ ہو اور کوئی دیا بھی نہ ہو اور کوئی چراغ بھی نہ ہو اور کچھ بھی نہ ہو، تو پھر تو بات ہے کہ رات کے اندھیرے میں ان قبروں میں جانے سے لوگ ڈرتے ہیں. لیکن ذرا غور تو کر، تو ڈرتا ہے، ملائکہ اترتے ہیں ان ڈھیریوں کی زیارت کے لیے. ہماری آنکھیں چونکہ ملائکہ کی آمد و رفت اور نزول و حبوط کو نہیں دیکھ پاتی، جیسے کہ اس وقت اس مجلس میں ملائکہ ہیں یا نہیں؟ ذرا اللہ کے صلوات کرو. انہوں نے صلوات پڑھی ہوگی جو ملائکہ یہاں اس محفل میں موجود ہیں، انہوں نے بھی صلوات پڑھی ہوگی. سنی ہے آپ نے تو نہیں سنی، میں نے تو نہیں سنی. نہیں سنتے ہیں ہم اس لیے کہ اللہ نے ہمارے اور ان کی آواز کے درمیان حجابات رکھے ہوئے ہیں، ہمارے اور ان کے وجود کو دیکھنے کے درمیان حجابات رکھے ہوئے ہیں. وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم انہیں ایسے. ملائکہ ہی میری مجلس ہوگی بیٹھے، میری مجلس جو کہ میں پڑھ رہا ہوں فقط آپ سن رہے ہیں، یہ ملائکہ بھی سن رہے ہیں. آپ شاید بھول جائیں لیکن ملائکہ ایسی مخلوق ہے ذرہ ذرہ نوٹ کرتے ہیں، بہت باریکی سی نوٹ کرتے ہیں. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جس نے ایک ذرے کے برابر خیر کا عمل کیا بروز محشر تجھے تیرا وہ عمل دکھایا جائے گا. ذرہ کے لفظ قرآن نے استعمال کیا. کون سا لفظ؟ ذرہ. ذرہ کتنا باریک ہوتا ہے؟ رائی سے بھی باریک. اچھا ادھر قبلہ صحیح، رائی موٹی ہوتی ہے. ذرے کو دیکھنا ہے تو ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھ جا اور پھر دیکھ ادھر جدھر ایک سورج چمک رہا ہو اور اس دیوار میں چھوٹا سا سوراخ ہو، پھر دیکھ کہ سوراخ سے سورج کی ایک کرن نور کی لکیر بن کر اس اندھیرے کمرے میں آئے گی اور تجھے اپنی طرف کھینچ لے گی. دیکھو اندھیرے کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے یا نور کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے؟ اندھیرا کوئی ایسی بلا ہے کہ جس کو دیکھو تو دل تنگ ہوتا ہے. نور ایک ایسی عجیب چیز ہے، دیکھتے ہی چلے جاؤ دل تنگ نہیں ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انبیاء و رسول اور محمد و آل محمد کو کیوں نور فرمایا. تو وہ جب آپ اس لکیر کو، نور کی لکیر کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو فقط روشنی ہی نظر آئے گی یا ذرات کی تعداد بھی کثیر نظر آئے گی؟ ہاں، ان میں سے ہر ذرے کا وزن کتنا ہے؟ آپ کے پاس کوئی ترازو نہیں، آپ کے پاس کوئی ترازو ذرے کو تولنے کا نہیں، لیکن تیرا مالک کہتا ہے میرے پاس ترازو بھی ہے، میں اس کے وزن کو بھی جانتا ہوں اور میں اسے سنبھالوں گا. اور میں نے اپنی ڈیوٹی لگا رکھی ہے ان ملائکہ کی کہ وہ حفاظت کریں گے تیرے ہر عمل کی، ذرہ ذرہ ہر عمل کی حفاظت کریں گے، محفوظ کریں گے. ایسا محفوظ کریں گے کہ روز محشر تیرے سامنے لایا جائے. میں پوچھ رہا تھا یہ اعمال، یہ عبادات بروز محشر گنی جائیں گی یا تولی جائیں گی؟ یہ سب تیرے عقائد کا حصہ ہے. جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ ہمارے ایمان اور عقائد کا حصہ ہے، اس لیے کہ ہمارے پاک پیغمبر نے اور ان کی آل پاک نے یہ سب کچھ فرمایا ہے، اور انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے اس کے حق ہونے پر ایمان ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں؟ تو جب یہ ہمارا اعتقاد ہے اور ایمان ہے تو اب ذرا غور کر کہ یہ ساری عبادات، یہ سارے اعمال گنے جائیں گے یا تولے جائیں گے؟ یعنی کیا یہ گنا جائے گا کہ کسی مجلس میں کس نے کتنے نعرے لگائے، کتنی صلواتیں پڑھیں؟ یہ صلواتیں اور نعرے گنے جائیں گے یا تولے جائیں گے؟ آج کل تو کیا ہوتا ہے
جتنی زیادہ نعرے اتنی مجلس اونچی. اپنے ہاں جو معیار ہیں آپ کے ہم نے بنا رکھے ہیں اور ہمارے ہاں ان کا وزن بھی ہے. ان کا وزن ہوتا ہے نوٹوں کے ساتھ. ہمارے نعروں کا وزن ہوتا ہے نوٹوں کے ساتھ. لگاتے آپ ہیں نوٹ ساڑھے بنتے ہیں. میری گال کو بدل کیا دے بیٹھا. نعرے لگاتے آپ مومنین ہیں اور نوٹ ہم پڑھنے والوں کے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو مجلس کی کامیابی اور مجلس کی بلندی کا معیار ہے نعرے لگانا. تعداد گنتی کتنی؟ 100 نعرے، 200 نعرے، 1000 نعرے. مجلس جو ٹنگ چھوڑیے سن کو لہسی کا پتہ. لیکن قرآن، رسول، آل رسول، خود اللہ فرماتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ. ہے قرآن کی آیت یا نہیں؟ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ. وہ دن کون سا دن؟ کس دن کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. آگے بڑھی. مالک یہ یوم الدین ہے نا، جس کو آپ یوم المحشر کہیں، یوم الحساب کہیں، جو کہیں، 1000 نام ہیں اس کے ایک ایک حوالے سے. لیکن بہرحال وہ یوم قیامت، یوم محشر، اس میں کیا ہونا ہے؟ ہمارے حساب و کتاب تو ہونا ہے، لیکن تول کر یا گن کر تولے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کو میزان ہے، میزان الاعمال. میزان الاعمال. ہر بندہ مثلا میں آج میں مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ عبادت ہے. میں اپنی اسی مجلس کو جا کے میزان الاعمال پہ رکھوا کے تلواؤں گا. میرا پڑھنا تلے گا اور آپ کا سننا تلے گا. سچ ہے یا نہیں؟ میں خود بنا کے باتیں کر رہا ہوں یا آپ کا ایمان ان باتوں پر ہے؟ ہوگا نا. اب میری پڑھائی تلے گی، آپ کا سننا تلے گا. یہ سارا کچھ اکٹھی ایک گٹھڑی کی شکل میں تلے گا یا ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ تلے گا؟ یعنی کیا منصوبہ یہ ہوگا کہ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کی عبادت، مجلس، سننا، پڑھنا سارا ایک گٹھڑی باندھ کر میزان الاعمال پہ رکھ دیا جائے گا، جو وزن نکلے گا اس کو پھر ہم پہ برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا؟ کیا ایسا ہوگا؟ اب سمجھ آئے کہ نفسی نفسی، یہ نفسی نفسی کی پکار کا معنی کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کو لے کر جائے گا میزان الاعمال والی جگہ پر. ایک تصور ہے، تفصیلات اپنے مقام پر جائے گا اور اپنے اعمال کو کیا کروائے گا؟ تلوائے گا اپنے اپنے. باپ بیٹے کی جگہ نہیں جائے گا، بیٹا باپ کی جگہ نہیں جائے گا. شوہر بیوی کے اعمال لے کے نہیں جائے گا، بیوی شوہر کے اعمال لے کے نہیں جائے گی، بھائی بھائی کے، بہن کے نہیں نا. کس نے جانا ہے؟ اپنے اپنے. یہ رشتے وہاں تو فائدہ کوئی نہیں دیں گے. یوم یفر المرء من ابیہ و امہ. ہر بندہ اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنی بیوی، اپنے تمام رشتہ داروں سے بھاگ جائے گا. تو میرا کیا لگتا ہے، میں تیرا کیا لگتا ہے، مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے. اپنے اپنے اعمال کا وزن کرائے گا. کیا کرائے گا؟ اب ہر ایک کا وزن ہونا ہے. شک کے یا پاک کے بھائی؟ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا. آپ ہی کے جو معتقدات ہیں اور آپ ہی کے جو مسلمات ہیں ان کو اس شکل میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، ورنہ تو میں نئی بات تو نہیں کر رہا. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. دوسری آیت میں کہتا ہے اما من ثقلت موازینہ فهو في عيشة راضية واما من خفت موازینہ فأمه
حاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ جس کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے، ثقیل ہوں گے، اس کا مقدر جنت کی خوبصورت زندگی، پسندیدہ ترین زندگی۔ جو جنت جانا چاہتا ہے نعرہ حیدری، جنت کی خوشخبری میں ایسے خوشی ہوتی ہے۔ تو جس کے وزن بھاری ہوں گے وہ جنت کا مستحق ہوگا، عیشت راضیہ اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے وزن خفیف ہوں گے، جس کے وزن ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ پھر اللہ خود پوچھتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تم کیا سمجھ سکتا ہے کہ وہ ہاویہ کیا بھلا ہے؟ پھر خود اس کا جواب دیتا ہے نار حامیہ، حاویہ وہ آگ ہے جو ہر چیز کو پسند کر کے ختم کر دیتی ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ وہ آگ ایسی ہے کہ جس نے ہمیشہ جلنا ہے اور اپنے جلنے والوں کو ہمیشہ جلانا ہے، راکھ نہیں بننے دینا ہے۔ توجہ رہے۔ تو جس کے اعمال ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس آیات سے ثابت ہوا یہ نہیں کہ وزن بھاری بھی ہو سکتا ہے اور وزن کم بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا رسول اکرم نے فرمایا کہ جو حضرت نوح سے لمبی عمر پائے، ہر رات نماز میں گزارے، ہر دن روزے سے گزارے، ہر سال پیدل حج کرے، کوہ جتنا سونا اپنے اللہ کے نام پہ تقسیم کرے، اور آخر میں صفا و مروہ کے درمیان یا رکن و مقام کے درمیان بے جرم و خطا قتل کر دیا جائے۔ ایک آئیڈیل قسم کا بندہ اللہ کے رسول نے تلاش کیا، ان صفات والا ہوگا۔ پھر آخر میں فرماتے ہیں اِلَّمْ يُوَالِكَ يَا عَلِي لَمْ يَشُمَّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، اے علی اگر اس کے قلب میں تیری ولایت نہیں ہے جنت کی خوشبو کا بھی حقدار نہیں بنے گا۔ ہوا کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، سنی بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، فلک پہ ہر ملک بولا، علی مولا، علی مولا، دکھا دے ایک جھلک مولا، علی مولا، علی مولا، نعرے نعرے مارے، ایسے پتہ چلتا ہے کہ سارے وزن ہی تمہارے پاس ہے۔ حدیث سمجھا رہی ہے کہ اگر اس عبادت یا عمل کرنے والے کے قلب میں ولایت علی ہے تو عبادت اور عمل کا کوئی وزن بنے گا، ورنہ غبارہ ہے۔ بے وزن، شاید غبارے کا بھی کچھ وزن ہو لیکن اس کے اعمال کا کوئی وزن نہیں۔ معلوم ہوا کہ عبادات اور اعمال کے وزن کی بنیاد ولایت علی ہے۔ اگر ولایت علی ہوگی تو باوزن ہوگا وہ عمل، عبادت باوزن ہو جائے گی، اور اگر ولایت علی نہیں ہوگی تو پھر کوئی وزن نہیں، بے وزن، جس کو میں نے غبارہ کہہ دیا۔ قرآن کہتا ہے ہوا منصورہ، اڑتا ہوا غبار۔ ایسے لوگوں کے اعمال کیا بن جائیں گے؟ اڑتا ہوا غبار۔ اس حدیث سے یہ بات سمجھ آئی کہ عمل کے وزنی ہونے کے لیے بنیادی چیز ولایت علی۔ اب جس کے پاس ولایت علی ہے نعرہ حیدری، آپ سارے ولایت علی والے، آپ سب ولایت ہے۔ یہ مجلس ولایت علی والوں کی ہے یا غیروں کی ہے؟ ولایت علی والوں کی ہے، ٹھیک ہے۔ سننے والے بھی ولایت علی والے، پڑھنے والا بھی ولایت علی والا، ٹھیک ہوگی بات؟ سب ولایت علی والے اکٹھے ہیں۔
اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ مجلس جو ایک عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، کرانا بھی عبادت ہے، دلیاں بچھانا بھی عبادت ہے، انتظام کرنا بھی عبادت ہے، یہ سب عبادت ہے۔ اور ماشاءاللہ اس محفل میں سارے اس قسم کے عبادت گزار موجود ہیں۔ لیکن جب آپ اپنی مجلس والی آج کی یہ مجلس اٹھا کے لے جائیں گے اور میزان اعمال پہ وزن کروائیں گے تو ذرا مجھے بتائیے ہم سب کی آج کی مجلس کا وزن برابر آئے گا؟ بڑھ جائے گا۔ قبلہ کس چیز سے بڑھ جائے گا؟ میرا آپ سے بڑھ جائے گا یا آپ کا مجھ سے بڑھ جائے گا؟ بتائیے کس کا بڑھے گا، کس کا گھٹے گا؟ برابر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ میں باتیں کرتا ہوں تھوڑی سی فکری، آپ چاہتے ہیں نعرے والی ہو، نعرے ماریے لیکن بے فکر نعرے نہ ہو، سوچے سمجھے ہوئے وزن کیے گئے آ جائے گا، ہر نعرے کا بھی وزن ہوگا۔ کوئی نہیں، ہر نعرے کا وزن ہوگا۔ ہم آپ سب نے نعرہ مارا، چلو ایک نعرے کوئی لے لیتے ہیں، ہر کوئی اپنا نعرہ جا کے میزان الاعمال پہ وزن کروا رہا ہے اسی ایک مجلس کا۔ بتائیے سب کے نعرے کا وزن برابر آئے گا یا کم و بیش آئے گا؟ سب تعلیم یافتہ بیٹھے ہو، پڑھ تھوڑے ہو، عقل مند ہو، دانا ہو، ہر چیزوں کا وزن کر سکتے ہو، سوچتے ہو، سمجھتے ہو، اگر دکان پر بیٹھ کر ایک چھوٹی سی پینسل کی خریداری کو بھی سوچتے ہو، تو ان باتوں کو اللہ نے آپ کو عقل و فکر سے نوازا اس لیے ہے کہ فکر کرو۔ افلا یتدبرون فی القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ میرے قرآن میں کیوں نہیں غور کرتے کہ ان کے دلوں پہ تالے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے دلوں پہ تالے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے دلوں میں نور ولایت علی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سوچنا تو پڑے گا، ولایت علی آ گئی پھر سوچ ختم، بلکہ سچی اور حقیقی سوچ اسی شخص کی ہے جس کے دل و دماغ پہ ولایت علی کی حکومت ہو۔ جب ایسا ہے تو آئیے میرے ساتھ تعاون کیجئے، ایک نعرہ یا علی ہر ایک نے لگایا، ہر ایک تلوائے گا یا نہیں؟ تو کیا میرا تیرا ہر ایک کا نعرہ برابر وزن والا ہے؟ کیوں؟ میں ولایت علی نہیں رکھتا یا تو ولایت علی نہیں رکھتا؟ بابا وہ تو وزن ہو گئی تب جب ولایت علی والے کا نعرہ ہے۔ کوئی منافق آئے بیٹھا ہے اور وہ منافقت کی بنیاد پر نعرہ حیدری لگا رہا ہے تو جائے جہنم، اس کے نعرہ حیدری کی کوئی حیثیت نہیں۔ بات تو مومن کی ہے، مومن کی صلوات کا وزن ہے، مومن کے نعرے کا وزن ہے، مومن کی مجلس پڑھنے کا وزن ہے، مومن کے مجلس سننے کا وزن ہے، مومن کے مجلس کرانے کا وزن ہے۔ غیر مومن کی تو کوئی حالت ہے ہی نہیں۔ مومن وہی ہوتا ہے کہ یا علی حب کا ایمان، رسول فرماتے ہیں کہ علی تیری محبت ہی ایمان۔ لیکن میں تو حب علی رکھنے والوں سے محو گفتگو ہوں، میرا خطاب ان لوگوں سے نہیں جو وہ حب علی سے خالی ہیں، کیونکہ ہمارے مجلس پڑھنے والے حب علی اور ولایت علی تک پہنچا کر دروازہ بند کر دیتے ہیں، لیکن فکر کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، فکر کے دروازے آگے بڑھنے چاہیے کہ ولایت علی والے ہی سوچ سکتے ہیں، باقیوں تو سوچ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں تھوڑا سا آگے بڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے نہیں، یا ولایت علی کے کچھ آگے کم ختم۔ کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں نا، ہمارا جو پرانا ماحول رہا ہے وہی ہے کہ ولایت علی تک پہنچاؤ، باقی چیز نہیں آگے بڑھے۔ اور مجھے یہ بتاؤ اے مجلس سننے والوں، اے مجلس پڑھنے والوں، اے مجلس کرانے والوں، اے نعرے لگانے والوں، اے صلوات پڑھنے والوں، اے آنسو بہانے والوں، اے ماتم کرنے والوں، یہ سب ولایت علی والوں کی عبادات ہیں۔ جو میں نے تھوڑا سا تذکرہ کیا یہ کن کی باتیں ہیں؟ ولایت علی والوں کی یا غیروں کی؟ صلوات کون پڑھے گا؟ نعرہ کون لگائے گا؟ ماتم کون کرے گا؟ یہی ہے نا۔ میں تو اگلی بات کر رہا ہوں کہ
رعایت علی والے جب اپنے نعرے، اپنی مجلسیں، اپنا سننا، اپنا سنانا، اپنا پڑھنا، اپنا پڑھانا، اس عبادت کو جب لے جائیں گے میزان الاعمال پر اور ہر ایک نے اپنی اپنی عبادت کا وزن کرانا ہے، تو آپ کا خیال کیا ہے کہ بس سب کے نعروں کا وزن برابر ہے؟ کہ ہر نعرے کا وزن 1 کلو، اس کا بھی 1 کلو، اس کا بھی 1 کلو، اس کا بھی 1 کلو، یہ کم و بیش آئے گا؟ بولو نا، کم و بیش آئے گا؟ کیوں؟ وہاں تو عادل بیٹھا ہے۔ اب میرے خیال میں آپ کی سوچ تھوڑی سی آگے بڑھے گی، تو سوچنے لگ جائے گی کہ ولایت علی کے بعد وہ کون سی چیز ہے جو وزن کو بڑھاتی ہے یا جس کی نہ ہونے کی وجہ سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ ذرا غور کر، بس آخری بات کروں اور تجھے اجازت دوں۔ ایک دن تھا، رسول فرماتے تھے من لہذا الکلب، کوئی ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ علی کہتے تھے لبیک انا یا رسول اللہ، رسول فرماتے تھے اجلس۔ علی کیسا علی ہے؟ رسول فرماتا ہے ایسے ماحول میں جب کتا بھونک رہا ہے، توہین رسالت ہو رہی ہے، توہین قرآن ہو رہی ہے، توہین اسلام ہو رہی ہے، زبان بھی اس کی توہین کر رہی ہے، اور عمل و کردار و حرکات اور اس کے سارے آلات بھی توہین کر رہے ہیں، اور رسول اس وجہ سے اس توہین کرنے والے کو لفظ کتا سے یاد کر رہے ہیں اور فرماتے کوئی ہے؟ علی کہتے ہیں لبیک انا، کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے نہیں یا رسول اللہ اس کو مزید مہلت کیوں دیتے ہو؟ اجلس یا علی، بیٹھ جائے۔ وہ تاری صلاح ہے علی بہ بجے یا نہ تھوڑے سوچے جا ویسے وہ بھونک رہا ہے، اس کو مزید مہلت دینا مناسب نہیں ہے، لیکن رسول بہتر جانتا ہے کہ میں دوں یا نہ۔ تیری اور میری سوچ وہاں نہیں پہنچ سکتی جہاں محمد مصطفیٰ کی پہنچ سکتی، اور محمد مصطفیٰ کی سوچ اور امر کے پابند کا نام علی ہے۔ تو اور میں نہ کرے رسول اکرم کے فرمان کی پابندی تو یہ ہماری کمزوری، ہماری خطا، ہمارا گھٹیا پن ہے۔ علی اس لیے علی ہے۔ تو پاک پیغمبر کے حکم کا کتنے فیصد پابند ہے؟ جی 100% پابند۔ تو ماننے والے کو کتنے فیصد پابند ہونا چاہیے؟ ماننے والے کہیں میری مرضی ہے، این کرو تو این کرو، نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسے رکھو، حج ایسے کرو، مجلس ایسے پڑھو۔ کیا خیال ہے آج کل اپنی مرضیوں کے مظاہر سامنے آ رہے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھو میرے محترم دوستو، دشمن تشیع بین الاقوامی دشمن ہے، اور اس نے شیعہ کے درمیان تفرقہ ڈالنے اور اسے کئی گروہوں میں تقسیم کرنے کے لیے نمازوں میں اپنی مرضیوں کو شامل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ تو بیدار رہو، کوئی نہیں جو ولایت علی کو نہ مانتا اور ہوشیار۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ شیعہ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ۔ کہیں اگر آزان ہو رہی ہو اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ مؤذن کہہ رہا ہو تو کیا کہے گا؟ یہ شیعہ ہے یا غیر شیعہ ہے؟ مؤذن کون ہے؟ مسجد کس کی ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی، اگر وہ تیری مرضی کے مطابق اشہد ان علی ولی اللہ کہیں نہیں پڑھتا تو تو اسے غیر شیعہ کیسے سمجھتا ہے؟ تو بات سمجھنے کی ہے۔ تو یہ غیروں کی سازش ہے، اور وہ جس طرح
دوسری قوم کو کئی حصوں میں مستقل طور پر تقسیم کر چکے ہیں، اسی طرح اہل بیت کو ماننے والی قوم کو بھی اس میں لگے. تجھے متوجہ ہونا چاہیے. رسول اکرم نے فرمایا یا اجلس یا علی. علی بیٹھ گئے. علی مالو کو کاوٹ سے چلی کھڑی. جب وہ بھونک رہا تھا، کیا خیال ہے آپ اگر اس محفل میں موجود ہوتے جہاں سامنے وہ کتا بھونک رہا تھا تو آپ کو غصہ شصہ آتا یہ آرام نارمل بیٹھے رہو؟ امڑا ہے نا غصہ. تو علی بھی تو علی ہے. علی کو غصہ ہے اس خبیث پر، ہوتا رہے، لیکن جب نبی نے کہہ دیا ہے اجلس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ممکن نہیں کہ علی نہ بیٹھے. علی کی شناخت علی ہونے کی یہی ہے کہ محمد کہتا جائے تو کر کے دکھا. پوری زندگی علی من المہد الی اللحد. بلکہ میں کہوں گا علی نے جب ضربت کھائی تھی اپنے ملجم سے اور کہا تھا بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ، یہ فزت برب الکعبہ اس بات کی دلیل تھا کہ میں ملت رسول اللہ پہ جا رہا ہوں. میں 100% یقین لے کے جا رہا ہوں کہ میں نے اپنے اللہ اور اپنے رسول کے کسی امر سے ذرہ بھر بھی انحراف نہیں کیا. بہت سارے لفظ ہیں جن کی حقیقتوں کو سمجھانے اور سمجھنے کے لیے کچھ محفلیں چاہیے. کسی کو پتا نہیں ہے کہ علی نے آخری جملہ بسم اللہ کیوں کہا، باللہ کیوں کہا، علی ملت رسول اللہ کیوں کہا، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے اپنے کامیاب ہونے کی. کوئی ایک لمحہ دکھا دے جس میں علی رسول کے فرمان سے ایک سوئی کے سرے پر اجلس یا علی. علی بیٹھ گئے. پھر کہا ہے کوئی اس کتے کا منہ بند کرنے والا؟ اٹھے علی لبیک انا یا رسول اللہ. پھر فرمایا اجلس. میں کہتا ہوں علی کے علی ہونے کی شناخت ہے. کل کفر بھونکے تو کل ایمان وہی ہو سکتا ہے کہ جس پہ ایمان لایا ہے اس کے سامنے سر خم کرے، ہٹے نہیں. بالآخر بظاہر جہاں تک یاد پڑتا ہے چوتھی مرتبہ، 3 مرتبہ علی کو بٹھایا گیا، چوتھی مرتبہ رسول نے روانہ کیا. برز الایمان کلہ الی الکفر. تو میں واقعہ تو خندق نہیں پڑھنا چاہتا، بس ایک جملہ تھا. پہنچے، تلوار چلی، علی کی تلوار چلی اور سر کل کفر کا کاٹ کے رسول اکرم کی خدمت میں. اب میں یوں کہتا ہوں کہ رسول نے اس ضربت کو تولنا شروع کیا. اور یہاں میں یہ بھی کہوں گا کہ تول کا جو فارمولہ تھا وہ وہی تھا جس پہ تمہارے ہمارے میزان الاعمال پہ اعمال تلنے. اس لیے کہ اس فارمولے کو اگر نبی رحمت نہیں جانتے تو کون جان سکتا؟ اس میزان پہ رکھ دیا. کس کو؟ علی کی ضربت کو. اب میزان پر تولا، جواب دیا. کہتے ہیں جی رپورٹ آئی ہے، فلانے کا خون گیا ہے، فلانے کی فلاں گئی ہے، اور پھر اس کی رپورٹ کیا آئی ہے. اب دیکھ میزان پہ تل رہی ہے علی کی ضربت، اور رپورٹ کیا آئی ہے؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. خم پہ خود نبی بولا، علی مولا، علی مولا. فلک پہ خود جلی بولا، علی مولا، علی مولا. تیرا مولا میرا مولا، علی مولا، علی مولا. ارے حیدری
معذرت خواہوں کے مسائل بھی نہیں پڑھ سکوں گا کہ وقت کی قلت تھی، اور میں نے پھر بھی کچھ حد تک تفصیل آپ کو عرض کر دی. ایک جملہ، علی کی ضربت کا وزن کیا بنا؟ ثقلین کی عبادت سے افضل. کس نے بتایا؟ نبی اکرم نے بتایا. کیا نبی اکرم نے یہ فرمان اور یہ وزن اس لیے بتایا کہ علی رسول کے داماد ہیں؟ نہیں. اچھا نہیں. کیا اس لیے کہ وہ چچے کے بیٹے حضرت ابو طالب جیسے محسن کے بیٹے ہیں اس وجہ سے علی کی ضربت اتنی وزنی ہو گئی؟ جی. کیا اس لیے کہ وہ حسین کے بابا ہیں؟ کیا اس لیے کہ وہ بنی ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، رسول کے سب سے زیادہ قریبی ہیں؟ سر ہلائی آتے ہو. پھر ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، وہ کون سی چیز ہے جو علی کی ضربت کے اندر ہے اور اس نے تول کو وہاں پہنچا دیا ہے؟ ثقلین کی عبادت سے بھی زیادہ وزن ہو گیا. جانتے ہیں ثقلین تو جن و انس جتنے بھی اللہ نے عبادت گزار پیدا کیے ہیں ان سب کی عبادت کو اکٹھا کر لیا جائے تو علی کی ضربت سے پھر بھی کم ہے، اور علی کی ضربت ان سے بلند ہے. تو پھر یہ کون سی چیز ہے؟ آپ تو کہتے ہیں نا ولایت علی، میں کہتا ہوں یہ تو خود علی ہے. تیرے میرے عمل کو تو ولایت علی کی وجہ سے قبول کیا جائے گا، لیکن خود علی علی کی ولایت رکھے گا یا نہیں؟ ہمارے سادہ لوگ بندے عجیب و غریب قسم کی باتیں. علی کی ضربت کا تول بیان کر رہا ہوں. بزمون رسالت کیوں بڑھ گیا علی کی ایک ضربت کا وزن کائنات کی عبادت سے؟ نہ داماد، نہ امزاد، نہ بنی ہاشم، نہ خاندانیت، کوئی چیز نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اب ماننا پڑے گا کوئی چیز ہے جو علی میں منفرد ہے. کہ علی میں جتنی وہ چیز ہے اتنی ساری کائنات میں نہیں ہے. اور اگر سچ پوچھتا ہے تو اس چیز کا نام ہے اخلاص للہ. اللہ فرماتا ہے اعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کی عبادت تو کرو لیکن اس کے دین کے مخلص ہو کے کرو. یہ خلوص جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا عبادت کا وزن بڑھتا چلا جاتا ہے. اب اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ پوری کائنات جن و انس کے دل میں جتنا خلوص للہ اور خلوص لدین اللہ موجود ہے، اگر وہ سارا ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں وہ خلوص رکھا جائے جو علی کے قلب نازنین میں ہے، تو میرا تو ایمان یہ ہے کہ کائنات کے خلوص کا پلڑا اٹھتا چلا جائے گا اور علی کے خلوص کا پلڑا جھکتا چلا جائے گا. جتنا علی مخلص ہے اتنا ہی اس کی ہر عبادت کا وزن ہے. سمجھ ہو رہی ہے؟ وزن ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے؟ سیکھنا کس سے ہے ہم نے وزن؟ یا اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں؟ مولا کے خلوص سے خیرات مانگی ہے. اپنے آپ کو مخلص لدین اللہ بنانا سیکھیے. اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ توحیدہ وکمال توحیدہ الاخلاص لہ. دین کی معرفت شروع ہوتی ہے تصدیق وجود خدا سے، اور تصدیق وجود خدا کو کمال تب ملتا ہے جب انسان اپنے اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے. اور پھر معرفت توحید کو کمال تب ملتا ہے جب واحد ماننے والے کے دل میں خلوص اخلاص للہ جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے. ریا والی عبادت کوئی عبادت نہیں ہوتی، دکھلاوے والی عبادت کوئی عبادت نہیں ہوتی، بھوت اور شہرت والی عبادت کوئی عبادت نہیں ہوتی. عبادت وہ ہوتی ہے جو للہیت اور اللہ کے لیے ہونے پر موجود ہے.
کیا خیال ہے؟ مجلس اللہ کے لیے ہونی چاہیے یا لوگوں کے لیے ہونی چاہیے؟ یا پانی کے لیے ہونی چاہیے؟ یا پیسوں کے لیے ہونی چاہیے؟ یا شہرت کے لیے ہونی چاہیے؟ اگر مجلس عبادت ہے تو پھر ہر عبادت میں شہرت کوئی بنیاد نہیں، ریاکاری کوئی بنیاد نہیں، کسی غیر کی رضا کوئی بنیاد نہیں۔ اللہ کہتا ہے العبادت للہ، میں ہی ہوں وحدہ لا شریک، عبادت کے لائق۔ عبادت کرنی ہے تو میرے لیے کر، اور مجھے خالص عبادت چاہیے، مجھے ملاوٹ والی عبادت۔ اگر ایک ذرہ بھی تو نے ملاوٹ کی تو جواب آئے گا تو نے ذرہ ملاوٹ کی ہے، مجھے خالص عبادت چاہیے، یہ ملاوٹ والی عبادت جا لے جا، اس سے اجر لے جس کو تو نے مد نظر رکھا تھا اور جس کے لیے تو نے عبادت کی تھی۔ مجھے ملاوٹ والی عبادت، عبادت میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، بندے کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اچھا چلو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ولایت علی ہی خلوص کا وسیلہ ہے۔ ولایت علی سے ہی انسان کا دل دین حق میں مخلص ہوتا ہے۔ کیوں نہ مخلص ہو؟ اس لیے کہ دین بچانے والوں نے اپنا اکبر بھی دے دیا تھا دین کے لیے، اصغر بھی دے دیا تھا دین کے لیے، سارے صحابہ دے دیے تھے دین کے لیے، سارے جوان دے دیے تھے دین کے لیے۔ اے میرے مولا حسین، بس دو جملے، اے میرے مولا حسین، اے کاش فقط شہادت کے ساتھ دین بچ سکتا اور تجھے اپنی بہنوں کے پردے نہ دینے پڑتا، تجھے اپنی بیٹیوں کا یہ حرمت کا بدل نہ دینا پڑتا۔ اے میرے عزیز مہربانوں، ذرا غور تو کرو کہ کتنا سخت ہے سجاد کے لیے وہ مرحلہ جب کہتے ہیں کہ میں بستر مرض پر تھا اور لوگ درندے سپاہی نیزے لے کے ان خیموں میں آئے جن میں رسول کی بیٹیاں سر کے لونے والی تشریف فرما تھی، اور پھر میں نے جو منظر دیکھا وہ الفاظ یہ ہے کہ ہن یلزن بعضہن ببعض، جب وہ نیزوں کے ذریعہ چادریں اتارتے تھے، جب وہ نیزوں کے ذریعہ ظلم کرتے تھے تو بیویاں ایک دوسری کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتی تھی، ایک دوسری کے پیچھے پناہ لینے کی کوشش کرتی تھی، لیکن بالآخر سب کچھ لٹ گیا۔ آواز آئی وا محمدہ وا علیہ وا حجابہ، لیکن یہ سارا ظلم کربلا سے لے کے شام تک ان بیویوں نے برداشت کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری عبادت خالص رہے اور اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہونے پائے۔ خداوندہ ہمیں اس عبادت کو، ہر عبادت کو خالص رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم